الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ولكل أمة جعلنا منسكا ليذكروا اسم الله على ما رزقهم من بهيمة الأنعام فإلهكم إله واحد وله أسلموا وبشر المخبتين الذين إذا ذكر الله وجلت قلوبهم والصابرين على ما أصابهم والمقيم الصلاة ومما رزقناهم ينفقون والبدن جعلناها لكم من شعائر الله لكم فيها خير واذكروا اسم الله عليها صواف فإذا وجبت جنوبها فكلوا منها وأطعموا القانع والمعتر كذلك سخرناها لكم لعلكم تشكرون لن ينال الله لحومها ولا دماؤها ولكن يناله التقوى منكم كذلك سخرها لكم لتكبروا الله على ما هداكم وبشر المحسنين صدق الله مولانا العظيم. یہ سورہ الحج کے 5ویں رکوع کی 34 تا 37 4 یا 5 آیات آپ کے سامنے تلاوت کی گئی ہیں. اللہ رب کریم کا ارشاد گرامی ہے ہر امت کے لیے ہم نے قربانی کا ایک قاعدہ مقرر کر دیا ہے تاکہ اس امت کے لوگ ان جانوروں پر اللہ کا نام لیں جو اس نے ان کو بخشے ہیں. ان مختلف طریقوں کے اندر مقصد ایک ہی ہے، بس تمہارا خدا ایک ہی خدا ہے اور اسی کے تم مطیع فرمان بنو. اور اے نبی صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم بشارت دے دو عاجزانہ روش اختیار کرنے والوں کو جن کا حال یہ ہے کہ اللہ کا ذکر سنتے ہیں تو ان کے دل کانپ اٹھتے ہیں، جو مصیبت بھی ان پر آتی ہے اس پر صبر کرتے ہیں، نماز قائم کرتے ہیں اور جو کچھ رزق ہم نے ان کو دیا ہے اس میں سے خرچ کرتے ہیں. اور قربانی کے اونٹوں کو ہم نے تمہارے لیے شعائر اللہ میں شامل کیا ہے، تمہارے لیے ان میں بھلائی ہے، بس انہیں کھڑا کر کے ان پر اللہ کا نام لو اور جب قربانی کے بعد ان کی پیٹھیں زمین پر ٹک جائیں تو ان میں سے خود بھی کھاؤ اور ان کو بھی کھلاؤ جو قناعت کیے بیٹھے ہیں اور ان کو بھی جو اپنی حاجت پیش کریں. ان جانوروں کو ہم نے اسی طرح تمہارے لیے مسخر کیا ہے تاکہ تم شکریہ ادا کرو. نہ ان کے گوشت اللہ کو پہنچتے ہیں نہ خون، مگر اسے تمہارا تقویٰ پہنچتا ہے. اس نے ان کو تمہارے لیے اس طرح مسخر کیا ہے تاکہ اس کی بخشی ہوئی ہدایت پر تم اس کی تکبیر کرو. اور اے نبی صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم بشارت دے دو نیکوکار لوگوں کو. یہ سورہ الحج کی آیات آپ کے سامنے اس لیے منتخب کی ہیں کہ ذوالحجہ کا مہینہ چل رہا ہے اور ذوالحجہ کا مہینہ حج کے ساتھ جڑا ہوا ہے اور قربانی کے ساتھ. حج کی بھی ایک محتم شان ایک رکن ہے اس کا قربانی، اور 10 ذوالحجہ میں خانہ کعبہ کے علاوہ مکہ مکرمہ کے علاوہ دنیا میں ساری جگہ قربانی کی جاتی ہے اور نماز پڑھی جاتی ہے دکانہ. اس کو عید قربا کہتے ہیں اس لیے کہ اس میں یہ دوسری عید ہے عید الفطر کے علاوہ، جو کہ اللہ کے رسول کی طرف سے ہمیں معلوم ہوا کہ یہ اسلام کا بہت ہی محترم شان تیوہار ہے. یہ قربانی کیا ہے؟ آج بھی جمعے میں ہمارے امام صاحب نے کچھ باتیں رکھی تھیں، میں
صحابہ کرام نے حضور نبی اکرم سے پوچھا تھا کہ ما هذه الأضاحی یا رسول اللہ، کہ نبی اکرم اے اللہ کے رسول یہ قربانیاں کیا ہیں؟ حضور نبی اکرم نے فرمایا سنت ابیکم ابراہیم، یہ آپ کے باپ، یہ تمہارے باپ حضرت ابراہیم علیہ السلام کی سنت ہے۔ صحابہ کرام نے پھر پوچھا تھا کہ قالوا فما لنا فیہا یا رسول اللہ، اس میں ہمارے لیے کیا ہے، یعنی مطلب ہمیں کیا کرنا چاہیے، اس سے ہمیں کیا ملے گا؟ حضور نے فرمایا کل شعرۃ حسنہ، ہر بال کے بدلے میں تمہیں نیکی ملے گی، یعنی تم اس عمل کو کرو گے، اگر صرف سنت پہ یاد کر کے نہیں بیٹھ جاؤ گے بلکہ عملاً بھی کرو گے تو اس پر تمہیں ہر بال کے بدلے نیکی ملے گی۔ کئی باتیں اس سے بات پتہ چلتی ہیں۔ ایک بات اور عرض کر دوں کہ گزشتہ کچھ دہائیوں سے دنیا میں تحریک چل رہی ہے جو یہ کہتی ہے کہ لوگ یہ کہتے ہیں کہ اللہ کے نام پر اگر ہم قربانی کے بجائے غریبوں کو دے دیں گے تو زیادہ بہتر ہوگا۔ اس کی وجہ وہ بتاتے ہیں کہ وہ اتنا بہت سا گوشت کٹ جاتا ہے ایک وقت میں ہی، اور سب وہ ضائع ہوتا ہے اور یہ ہوتا ہے، بہت سی باتیں کہتے ہیں، تو لہٰذا کیوں نہ ایسا کیا جائے کہ اس کے بدلے میں غریبوں کو ان کی مدد کے لیے پیسہ دے دیا جائے اور طریقے اختیار کر لیے جائیں، مال کٹ کر دیا جائے۔ اس کا جواب اللہ تعالیٰ نے 1400 سال پہلے دے دیا تھا، اس کے رسول نے بھی دے دیا تھا، علماء کرام بھی دیتے رہے ہیں اور دے رہے ہیں۔ عرض یہ کرنا ہے اسی جواب کے کا خلاصہ یہ ہے کہ کس نے منع کیا کہ تم غریبوں کو مت دو؟ ہم تو کہتے ہیں بہت دو، خوب دو، ہم نے تو روکا نہیں نا، بلکہ اللہ تعالیٰ نے تو فرض کیا ہوا زکوٰۃ، اور زکوٰۃ کے علاوہ صدقات بھی کیے ہوئے ہیں، انفاق فی سبیل اللہ بھی کیا ہوا ہے۔ اللہ کے راہ میں آپ کی آیتوں میں بھی ہے مما رزقناہم ينفقون، خوب خوب خرچ کرو، کس نے منع کیا ہے؟ لیکن جو چیز اللہ اس کے رسول نے یعنی شریعت کے ایک عبادت کی شکل میں بتائی ہے، تو اس طریقے سے گویا ہم اس شریعت پر ڈاکہ ڈال رہے ہوتے ہیں، شریعت کے احکام پر ہماری انگلی شبہے کی پڑ رہی ہوتی ہے۔ تو سوچ لیجیے کہ کیا اللہ کی طرف سے، اس کے رسول کی طرف سے کیا جواب ہوگا؟ ہم بھی جانتے ہیں کیا جواب ہوگا، کہ جب ہم شریعت پر انگلی اٹھائیں گے تو ہم اس وقت مسلمان نہیں ہوں گے، بس سمپل سی بات ہے۔ میں یہ نہیں کہتا ہوں کفر کے فتووں کی باتیں نہیں کرتا، میں ہم مسلمان نہیں ہوں گے یہ بتا دوں آپ کو، سیدھی سی بات ہے۔ تو اپنے ایمان کی خیر منائیں ہم لوگ اس وقت جب یہ کہتے ہوتے ہیں ہم لوگ، کیونکہ جو چیز جس وقت اللہ تعالیٰ نے جیسا حکم دیا ہے ویسے ہی کرنا ہے، اسلام ہے۔ اللہ تعالیٰ یہ کہے اگر ہماری عقل میں آئے یا نہ آئے، یہ بھی سن لیجیے، عقل میں آئے یا نہ آئے، اگر عقل کی بات ہے تو نماز اور روزے میں بھی بہت سوالات ہر زمانے کے لوگ کرتے رہے ہیں۔ نماز میں وقت کا ضیاع ہوتا ہے، یہ بھی لوگ کہتے ہیں، خوب کہتے ہیں، نعوذ باللہ۔ کیا ہم اس سے انکار کرتے ہیں؟ میں بھی نہیں کرتا انکار تو اس کا، لیکن اللہ کا حکم ہے۔ روزے میں کوئی کہے بھوکا رہنے سے جو ہے کام میں کام کم کریں گے، کمزوری آتی ہے وغیرہ وغیرہ، جو اس کی بات کرتے ہیں، وہ بھی صحیح ہے، غلط نہیں ہے۔ لیکن کیا اس کا مطلب یہ ہے کہ ہم اس سے جو دوسرے فائدے ہیں اس کو نہ دیکھیں؟ اب ان فائدوں کو تو ہم بات میں نہ کریں اور اس چھوٹے سے مادی نقصان کی طرف ہم توجہ دلاتے رہیں لوگوں کو۔ یہاں بھی یہی مسئلہ ہے۔ صرف میں عرض یہاں کرنا یہ چاہ رہا ہوں کہ جو بھی عبادت اللہ تعالیٰ نے مقرر کی ہے اس کی بھی حکمتیں ہیں، اس کی حکمتیں اللہ تعالیٰ نے اپنے کلام میں بھی بتائی ہیں، اللہ کے رسول نے بھی بتائی ہیں، علماء کرام نے بھی بتائی ہیں۔ اگر کوئی بھی نہ بتائے تب بھی ہمیں ایمان لانا ہے، کیونکہ ایمان کا مقصد یہ ہوتا ہے کہ اس میں چوں چرا نہیں کرنا ہے، اور عقل میں آئے یا نہ آئے، عقل کا دخل نہیں ہوتا اس کے اندر، ایمان کے اندر۔ ٹھیک ہے، اللہ تعالیٰ کا دین ہمارا جو ہے
عقل کے لحاظ سے کوئی ایسی بات کہتا ہی نہیں. ہر چیز کا جواب ہے ہمارے پاس, لیکن ہم اس لیے ایمان یہ لائیں کہ ہماری عقل میں آتا ہے, اس لیے ہم ایمان لائیں گے. عقل میں آتا ہے ہمارے, لیکن وہ بہت پہلے کی بات تھی. اس کے بعد پھر ہمیں کچھ نہیں کرنا ہے. یعنی اسلام اور ایمان کے لانے کے لیے عقل کا استعمال کہاں ہونا چاہیے؟ یہ سب کچھ پہلے کی باتیں ہیں, بعد میں پھر کوئی عقل کی بات نہیں آتی ہمارے ہاں. تو اللہ تعالیٰ نے ان آیتوں میں بھی فلسفہ قربانی کا ذکر کیا ہے. ایک بات اور عرض کر دوں, ایک جگہ نہیں ہے قربانی کی بات. قرآن میں سورہ حج جیسے میں نے بتایا اس میں کئی جگہ ذکر ہے. اللہ تعالیٰ نے حضور نبی اکرم پر عطا اور بخشش سورہ الکوثر میں جو فرمائی ہے, انا اعطیناک الکوثر فصلی لربک وانحر ان شانئک هو الابتر. اس چھوٹی سی سورہ, بلکہ سب سے چھوٹی سورہ میں بھی اس قربانی کا ذکر کر دیا. اللہ کی عطا پر رب کریم نے اپنے حبیب کو جو حکم دیا ہے وہ نماز پڑھنے کا, قربانی کرنے کا, نہر کرنے کا حکم دیا. سوچیے آپ, سب سے چھوٹی سورہ میں بھی. سب سے بڑی سورہ جو ہے سورہ بقرہ, اس میں تو اس کا نام ہی بقرہ ہے, آپ کو پتہ ہی ہے, اور آپ جانتے ہیں بقرہ کا مطلب کیا ہوتا ہے اور کیا ہے وہ. موسیٰ علیہ السلام نے اللہ کی طرف سے یہ حکم دیا تھا اپنی قوم کو, فَأَصْبَحُوا بقرہ. تو میں عرض کر رہا ہوں سب سے چھوٹی سورت میں بھی قربانی کا ذکر ہے, سب سے بڑی سورہ میں بھی قربانی کا ذکر, اور درمیانی سورہ میں بھی. اور کچھ صورتیں مکی ہیں اور کچھ مدنی, اور یہ صرف سورہ ایسی ہے جو مکی مدنی دونوں ہیں. اس میں بھی سورہ حج کے بارے میں یہ آتا ہے, یہ مکی بھی ہے اور مدنی بھی ہے. یا ایھا الناس سے شروع ہوتی ہے, یا ایھا الذین آمنوا پر ختم ہوتی ہے. یہ سورہ یا ایھا الناس جب کہتا ہے قرآن پاک تو تمام انسانوں سے خطاب کرتا ہے. مکی سورہ کے اندر تمام انسانوں سے خطاب اگر ہوگا, اور ہونے بھی چاہیے اس لحاظ سے کہ تمام انسانوں سے خطاب ہو رہا ہے, تو پھر مکی سورہ کا ہے, اور اس میں ہے بھی عقیدہ آخرت کا ذکر شروع میں, اور آخر میں یا ایھا الذین آمنوا ارکعوا پہ بات ختم ہوتی ہے. یعنی اللہ کے نیک بندے مسلمان مومن, ان سے مطالبہ کیا ہے کہ عبادت کرو. میں کیسے آپ سے کہوں, مطلب کہنے کا اس میں کچھ باتیں آ رہی ہیں. قربانی کا فلسفہ, کوئی بھی عبادت کا بدل اس کو بدلے میں نہیں کیا جا سکتا کہ ہم فلاں کی جگہ فلاں چیز کر دیں, جیسے کہ لوگ کہہ رہے تھے. بدلے میں نہیں, ہر چیز کی کا اپنا اثر ہے, ایک روحانی اثر ہے, اور وہ سب عبادتیں مل کر ہم کو بندہ بناتی ہیں. سوچئے میں جو عرض کر رہا ہوں, یہ جتنی عبادتیں ہیں سب ہمارے لیے, ہماری بندگی کو مکمل کرنے کے لیے ہیں, بنائی گئی ہیں کہ بندہ مکمل ہو جائے. بندہ نماز پڑھ کے بندہ بنتا ہے, لیکن پورا بندہ نہیں بنتا. روزہ رکھتا ہے تو روزہ رکھ کر کے بندہ بنتا ہے, پورا نہیں بنتا. وہ زکات بھی دیتا ہے, زکات پڑھ کے دے کر کے بھی بندہ بنتا ہے. تو حج کرتا ہے. چاروں اس نے عبادتیں کر لی, ظاہر بندگی کی سب ہیں شکلیں ہیں, لیکن اب بھی مکمل بندہ نہیں بنا. وہ قربانی کرے, ایک جوہر ہے, کیونکہ ہر جتنی عبادتیں ہیں سب میں قربانی ایک عنصر ہوتا ہے, ایک ایلیمنٹ ہوتا ہے. سب میں قربانی کر دیتا ہے انسان. یعنی انسان جب نماز پڑھتا ہے تو قربانی دیتا ہوتا ہے, وقت کی, جسم کی, اور بہت سی چیزوں کی قربانی دیتا ہوتا ہے. انھا لکبیرۃ, اللہ تعالیٰ فرماتا ہے. روزے میں کون نہیں آتا, مشقت ہوتی ہے, کون نہیں سمجھتا قربانی نہیں ہوتی, قربانی دیتا ہے. زکات میں مال کی قربانی دیتا ہوتا ہے, حج میں سبھی قربانیاں دیتا ہوتا ہے کہ نہیں. اور ایک عبادت ایسی ہونی چاہیے جو سرتاسر قربانی ہونی چاہیے, وہ یہی تو ہے. تو فرمایا اللہ تعالیٰ نے وَلِكُلِّ أُمَّةٍ جَعَلْنَا مَنْسَكًا لِيَذْكُرُوا اسْمَ اللَّهِ عَلَىٰ مَا رَزَقَهُم مِّن بَهِيمَةِ الْأَنْعَامِ. ہر امت کے لیے اللہ تعالیٰ فرما رہا ہے, ہر امت کے لیے جاننا, ہم نے منسکن قربانی کرنا یا مراسم عبودیت کو ادا کرنا. اور قرآن پاک قربانی کو مراسم عبودیت کہتا ہے, یعنی گویا عبادت کی جتنی رسمیں ہیں ان کا نچوڑ ہے منسکن. کیوں؟ لِيَذْكُرُوا اسْمَ اللَّهِ عَلَىٰ مَا رَزَقَهُم مِّن بَهِيمَةِ الْأَنْعَامِ, تاکہ اللہ تعالیٰ کا نام لیں, یہ ان جانوروں پر اللہ کا نام لیں جو اللہ نے ان کو بخشے. اچھا یہ بتائیے ہمیں کہ ہم کون دنیا میں جو چیزیں, مختلف چیزیں اللہ تعالیٰ نے ہمارے لیے
खिदमत में लगाई हुई हैं। आज भी बताइए, आज जो आर्टिफिशियल ज़माना है, मशीनों का ज़माना है, आज भी उन जानवरों की खिदमत से कोई इनकार कर सकता है? दूध हम पी रहे हैं, खालों का जो है जूता और कपड़ा यानी कितनी चीज़ें नहीं, मतलब कपड़े ही बना रहे हैं, जाहिर है, उसमें तो राय नहीं है, उनके स्पेशल कपड़े होते ही हैं, हम लोग जानते हैं। खाल का कपड़ा जो होता है वो ज़्यादा बेहतर होता है जाड़ों में। जूते मोजे भी होते हैं, मतलब यह है कि कितनी चीज़ें उससे बनती हैं, बहुत, यानी हर चीज़। एक ज़माने में तो सब कुछ उसी पर मुनासिर था, आज इतना न सही, लेकिन आज भी हम लोग जो है मुनासिर हैं, डिपेंडेंट हैं जानवरों पर, उनका दूध और तमाम चीज़ें। खाने में भी जो है बेहतरीन न्यूट्रिशन जो होता है, हमारे साइंटिस्ट यही कहते हैं कि प्रोटीन होती है, प्रोटीन वो प्रोटीन जो होती है, जो एनिमल प्रोटीन होती है, वो कंप्लीट होती है, सब जानते हैं। तो फरमाया जा रहा है कि अल्लाह ताला ने हर ज़माने में, हर शरीयत में कुर्बानी का तरीक़ा जो है मशरू किया, तरीक़ा बताया और गोया वाजिब किया। तो जानना में यहाँ इस अंदाज से आता है कि माने वो वाजिब किया है। शराब वैसे भी इसलिए होता है कि वो इंसान पर लागू होता है, नाफिज होता है, शरीयत इसलिए होती है। तो कहा कि शरीयत में अल्लाह ताला ने हर उम्मत में, ये कह रहा है जैसे रोजे के बारे में था, ऐसे कुर्बानी के बारे में भी, वलिकुल्ली उम्मतिन जालना मनसकन, हर उम्मत को अल्लाह ताला ने, यानी जो उम्मत अल्लाह रब्बे करीम ने बर्बाद की थी, अंबिया इकराम के जरिए से जो उम्मतें बर्पा हुई हैं उन सब पर। आज तो बात ये नहीं है कि उनके अलावा भी जो अंबिया इकराम के नहीं है, उसके अलावा भी कुर्बानी तो उनके यहाँ भी है। बुद्धिज्म में भी कुर्बानी है, जैनिज्म में भी कुर्बानी है, हिंदुइज्म में भी कुर्बानी है, हर जगह कुर्बानी है, कौन कहता नहीं है? मकसद ये है कि लियज़कुरुस्मल्लाहि अला मा रज़क़हुम, ताकि उन पर अल्लाह का नाम लिया जाए। अल्लाह का नाम लिया जाए, ये एक अजीब बात है, ये इस पर हमें जरा सा गौर करना है। मतलब कहने का ये है कि हर ज़माने में जब अल्लाह ताला ने मशरू किया, कुर्बानी को फ़र्ज़ किया, वाजिब किया, तो लोगों ने उसको अल्लाह के सिवा गैरुल्लाह के लिए उसको कर दिया। अल्लाह ताला ये चाहता है उम्मत मुहम्मदिया इस को खास तौर पर हुक्म दे करके कि ये सिर्फ अल्लाह के लिए होना चाहिए। उस पर अल्लाह का नाम का मतलब ये सिर्फ अल्लाह के नाम की मोहर होती है, जिसकी बिना पर वो हलाल हो जाता है जानवर, वरना हलाल नहीं है। अल्लाह के नाम की मोहर से बिस्मिल्लाह अल्लाहु अकबर, अल्लाहु अकबर कह करके, अल्लाह का नाम लेकर के ही वो जानवर हलाल होता है, वरना हराम है वो, यानी कुर्बानी के अलावा भी। तो फरमाया जा रहा है अब क्योंकि अल्लाह ताला ने एक नेमत दी, तो नेमत का शुक्रिया दो तरीके से कुरान बताता है। मैंने बताया सबसे छोटी छोटी लीजिए, इन्ना आक़ईना कल कौसर फसल्ली लिरब्बिका वन्हर। हुजूर नबी अकरम को सबसे बड़ी अता जब दी, अल कौसर किया था, तो दो चीज़ों का हुक्म दिया, तो फसल्ली लिरब्बिक वन्हर, तो आप अपने रब की नमाज पढ़ें, रब के लिए नमाज पढ़ें और कुर्बानी करें, नहर कुर्बानी करें। इसका मतलब ही शुक्रिया का एक बेहतरीन तरीका, जैसे आपने हबीब को बताया, तो हमारे लिए भी शुक्रिया का बेहतरीन तरीका वही होगा। यही बात है यहाँ पर हमारी। हम साल भर तो यानी मतलब मुख्तलिफ तरीकों से अल्लाह की नेमतों से फ़ायदा उठाते हैं, साल में एक दिन हमारे लिए कहा जा रहा है कि कुर्बानी करो, अगर है कि नहीं, उसमें भी हम जो है डंडी मारना चाहते हैं, ये गलत बात है। फरमाया जा रहा है कि फ़इलाहुकुम इलाहुन वाहिदुन वलहु फलहु अस्लिमू, तो देखो तुम्हारा अल्लाह अकेला है, अकेला, उसी की इबादत होनी चाहिए, और जितनी इबादतों की शक्लें हैं वो सिर्फ अल्लाह के लिए मुख्तस होनी चाहिए। वमा उमिरू इल्ला लियअबुदुल्लाह मुखलिसीन लहुद्दीन हुनफा, तो फरमाया कि तो तुम झुक जाओ उसके आगे, ये इस्लाम है, यानी गोया इबादत को अंजाम देना सही तरीके से ऐन इस्लाम है, यानी इस्लाम का ये असल है जो है इबादतों से बनती है। इंसान उसके बाद बाकी काम भी करता है, वो भी अल्लाह की इताअत करता है। तो इबादत और इताअत में यह है कि इबादत में सिर्फ और सिर्फ अल्लाह का होता है, मुखलिसाना तौर पर अल्लाह के आगे झुका होता है, और इताअत में अल्लाह का हुक्म अदा करता होता है, यानी गोया उसी का एक दूसरे अंदाज से वो काम करता होता है इस्लाम।
تو اسلیمو کا مطلب یہی ہے کہ جھک جانے والے، تو تم اسی کے آگے جھکو، اسی کی فرما برداری اختیار کرو، اسی کے آگے سرنڈر کرو، اسی کے آگے سبمٹ کرو، سبمیشن اور سرنڈر اسی کے لیے ہو، اسلیمو۔ اسی بات کو سورہ صافات میں حضرت ابراہیم علیہ السلام کے لیے اور حضرت اسماعیل علیہ السلام کے کہا فلما اسلما وتلہ للجبین، کہا دونوں جب جھک گئے اسلام لے آئے۔ کیا کر رہے تھے وہ؟ بیٹے حضرت ابراہیم علیہ السلام بیٹے کے گلے پہ چھری چلانا چاہ رہے تھے، تب کہا ہے فلما اسلما، جب دونوں اللہ کے حکم پر جھک گئے، یعنی کہا گیا ہے فلما اسلما وتلہ للجبین، اور بیٹے کو جو ہے پیشانی کے بل پچھاڑ دیا۔ اس کا مطلب اس وقت کی بات کہا، اس کو اسلمہ کہا ہے اللہ تعالیٰ نے، اصلی اسلام وہ ہے۔ تو قربانی اصلی اسلام ہے، فلما اسلما وتلہ للجبین۔ یہاں پر بھی فلاح اسلموں کہا گیا ہے، اسلام اصل یہی ہے۔ وبشر المخبتین، اور بشارت دے دیجیے مخبتین کے لیے، عاجزی کرنے والوں کے لیے۔ عاجزی کا بہترین طریقہ مجھے بتا دیجیے آپ۔ انسان اپنے کو پورا کا پورا اللہ کے آگے ڈال دے، کب ڈالے گا مجھے بتائیے کیسے؟ اس وقت ڈالے گا جب یہ کہے اللہ یہ جان سے تیرے لیے حاضر ہے۔ اللہ تعالیٰ کہتا ہے بے شک تو نے بہت بڑا کام کیا، لیکن میں نہیں کہہ رہا ہوں تجھ سے کہ تو اپنی جان اس وقت دے دے۔ ہاں سمبولیکلی استعارتاً اس جانور کو تو قربان کرتے ہیں، کیوں سا؟ ہم بھی جب اللہ کے آگے جھکتے ہیں تو ہم اپنی حیاتیں کرتے نہیں کرتے ہیں، کھڑے ہوتے ہیں، رکوع کرتے ہیں، سجدہ کرتے ہیں، کیا مطلب ہوتا ہے؟ یہ سب ہم اشارے کرتے ہوتے ہیں، سمبولیکلی اپنے رب کے حضور ہم جھکتے ہیں اور کرتے ہوتے ہیں، یہ سارے سمبولزم ہیں۔ ہر مذہب میں سمبولزم ہوتا ہے، استعارہ ہوتا ہے، مقصد اس کے پیچھے روح کچھ اور ہوتی ہے کہ نہیں، کہ اے اللہ تیری آگے جھکیں گے، رکوع کرتا ہوتا ہے وہ، یہی تو مطلب ہوتا ہے۔ اور جب جانور کے گلے پر چھری مار رکھتا ہوتا ہے تو مطلب یہ تو ہے اللہ ہماری جان تیرے لیے حاضر ہے۔ اگر یہ خیال نہیں ہے، یہ نہیں ہے تو پھر کچھ نہیں ہے۔ تو یہی ہے بشر المخبتین، عاجزی کرنے والوں کے لیے اللہ تعالیٰ بشارتیں دے رہا ہے۔ وہ کون ہیں؟ الذین اذا ذکر اللہ وجلت قلوبہم والصابرین علی ما اصابہم والمقیم الصلاۃ ومما رزقناہم ينفقون۔ یہ وہ لوگ ہیں، یعنی اسلام لانے والے وہ لوگ ہیں، اور مخبتین یہ لوگ ہیں، جھکنے والے وہ لوگ ہیں۔ جب ان کے آگے اللہ کا ذکر کیا جاتا ہے، اللہ کا ذکر جب آ جاتا ہے، اللہ کا ذکر کیا جاتا ہے تو ان کے دل تھرا جاتے ہیں، دل کانپ اٹھتے ہیں۔ اور یہ وہ لوگ ہیں جب ان پر مصیبت آتی ہے تو صبر کرتے ہیں، یہ وہ لوگ ہیں نمازیں قائم کرتے ہیں، اور یہ وہ لوگ ہیں جو ہم نے ان کو دیا ہے سب اللہ کی راہ میں خرچ کرنے کے لیے ہر وقت تیار رہتے ہیں۔ مما رزقناہم میں خرچ کر دیتے ہیں۔ ارے خرچ کرنے کی بات ہی تو ہو رہی تھی، پہ سارا کا سارا پورا کا پورا بکڑا بنا ہے کہ نہیں، خرچ کیسے کریں؟ پھر فرمایا والبدن جعلناها لکم من شعائر اللہ لکم فیہا خیر فاذکروا اسم اللہ علیہا ثواب۔ یہ بدنا کا لفظ جو آیا ہے یہ اونٹوں کے لیے آتا ہے، لیکن اصل معنی لغت میں اس کے معنی ہوتے ہیں فربا کیا ہوا جانور، سمجھ میں؟ فربا کیا موٹا کیا ہوا جانور۔ اب قرآن پاک بدنا کا لفظ بول رہا ہے خاص طور پہ، تو دیا لیکن گویا قربانی ایسے جانور کی اللہ تعالیٰ سب زیادہ پسند کرے گا، ظاہر ہے جو بدنا ہوگا، بدن کی طرف اشارہ کر رہی ہے، یعنی فربا لاغر مریل کمزور سا ہم نے جو ہے جانور لے لیا اللہ کے راہ میں قربانی کرنا تھا۔ اس کا مطلب یہ ہمیں اللہ سے محبت نہیں، ٹھیک ہے اپنی جتنی آدمی کے پاس وہ ہو استطاعت ہو ایسے کرے ضرور کرے، لیکن مطلب یہ نہیں ہے، نیت تو یہی ہونا چاہیے اللہ ہمیں تو سب کچھ خرچ کر چکا اللہ کے راہ۔ وہ بھی غلط ہے جو صاحب جو ہے 50 لاکھ کا بکرا اور اس طریقے کی باتیں ہوتی ہیں، بالکل غلط ہے، وہ جھوٹ ہے بالکل، یعنی دکھاوے کے لیے بھی غلط ہے، صرف اللہ کے لیے ہونا چاہیے، اللہ کے لیے ہونا چاہیے۔ تو فرمایا کہ والبدن جعلناها لکم من شعائر اللہ لکم فیہا خیر، کہ یہ جو قربانی کے اونٹ ہیں، اور قربانی کے اونٹوں کا ذکر خاص طور سے عرب کے پرسپیکٹو میں کیا جا رہا ہے، اور اس لیے بھی کیا جا رہا ہے کہ یہود نے یہ کہا تھا کہ یہ نیا نرالا دین لے کے آئے ہیں، اور اونٹ تو کچھ پچھلی امتوں میں پچھلی شریعتوں میں جو ہے جائز ہی نہیں تھا، اور اس کے لیے وہ حوالہ توریت کا دیتے تھے،
कि हज़रत याकूब अलैहिस्सलाम ने नहीं खाया। कुरान ने इसका जवाब दिया कि हज़रत याकूब अलैहिस्सलाम ने अगर नहीं खाया तो उसकी कोई वजह थी, लेकिन उन्हीं के दादा ने तो खासतौर से कुर्बानी की थी, हज़रत इब्राहिम अलैहिस्सलाम। उनके वालिद ने चचा ने ताया ने भी की थी, इस्माइल अलैहिस्सलाम, यानी याकूब अलैहिस्सलाम की बात कर रहा हूँ, इस्माइल अलैहिस्सलाम की बात कर रहा हूँ, उन्होंने भी की थी। तो गोया ये तो बिल्कुल गलत बात है। कुरान ने उनको पूरा एक अलग से बहस की है कि गलत कह रहे हो तुम। तो यहाँ बुदना का मतलब दो चीज़ों की तरफ इशारा कर रहा है। एक वर्ड होता है कुरान का कि कई माने होते हैं। मैंने बुदना में एक तो बताया कि फरबा करने की तरफ इशारा है, और दूसरी तरफ आया कि तुम जिस तरफ कह रहे हो कि पिछली शरीयतों में जायज़ नहीं था, ये गलत कह रहे हो। तो खास तौर से जायज़ क्यों का जानना है लकुम मिन शाइरिल्लाह, अल्लाह की तरफ से खास तौर से ये इस्लाम का सिंबल है, इस्लाम की निशानी है, शाइरा है। शाइरा कहते हैं, देखिए शाइरा होते हैं जिससे पहचान होती है किसी चीज़ की, मजहब की पहचाने खास तौर से, जिसे शाइरा कहते हैं। मस्जिद के मीनारे दूर से पहचान लेते हैं, अरे यहाँ पर मुसलमान रहते हैं। दाढ़ी भी रखना होती है, शाइरा में से आता है, लेकिन आजकल बहुत से लोग दाढ़ी रखने लगे हैं, पता भी नहीं चलता कि दाढ़ी कौन सी वाली है। बहरहाल, लेकिन बहरहाल दाढ़ी है। तो मैं अर्ज कर रहा हूँ कि हर वो अलामत जिससे पहचान होती है वो शाइरा, तो उसमें सवाब है। तो अल्लाह ताला जब ऊँट को कह रहा हो कि ऊँट जो है ये उससे इस्लाम की पहचान हो रही है, तो सोचिए क्या होगा, तो क्या सवाब मिलता होगा। और कुर्बानी जब हम कहें, कुर्बानी अल्लाह की तरफ से यानी शरीयत में ख़ास तौर से इबादत की शक्ल है, और ख़ास तौर से उसको जब दुनिया के लोग उस पर कमेंट कर रहे हो तो उस पर बहुत सवाल होगा इंशाअल्लाह। लकुम फीहा खैर, तो तुम्हारे लिए बड़ी बेहतरी है। फस्कुरुस्मल्लाहि अलैहा सबाब, इस पर तुम नाम लो अल्लाह का खड़ा करके। ऊँट की कुर्बानी जो की जाती है, नहर जो किया जाता है, वो खड़ा करके किया जाता है, वो ज़्यादा बेहतर है। उसमें उसका तरीका ही ज़्यादा बेहतर यही है। बैठ करके तो खून नहीं निकलेगा, क्योंकि असली मकसद जो होता है खून का निकालना होता है, बहाना होता है। तो कहा कि उनको खड़ा करके और सब बना करके पिलरों खड़ा करके उनको कुर्बान करो, ये है वो। फ़ैज़ा वजबत जुनूबुहा फकुलू मिन्हा व अतीउल क़ानिअ वल मोतर, जब वो उनकी पीठें ज़मीन पर टिक जाएँ, खून पूरा निकल जाएगा, रूह बर्बाद कर जाएगी, तो फिर तुम भी खाओ और खाने और मोतर दोनों को खिलाओ। यानी वो भी जो कनात पसंद है, यानी है तो गरीब लेकिन भीख नहीं मांग रहा है, और वो भी जो कि हाथ में ला रहा है। तो तीन शक्लें हो गई। फकुलू मिन्हा, तुम भी खाओ, उनको भी खिलाओ जो मांग रहे हैं, और उनको भी खिलाओ जो नहीं मांग रहे हैं। वही तीन हिस्से हम लोग करते हैं। दूसरी बात है इशारे होते हैं। देखिए कुरान पाक सब इशारे करता है। फरमाया कज़ालिका सख्खरनाहा लकुम लअल्लकुम तशकुरून, ये इस बिना पर हमने कुर्बानी, फिर बात ये है वो जो फलसफा कुर्बानी का बता रहा है अल्लाह ताला, कज़ालिका सख्खरनाहा लकुम लअल्लकुम तशकुरून, हमने क्योंकि इनको मुसख्खर कर दिया तुम्हारे लिए। अरे इतने बड़े बड़े जानवर, ऊँट जैसा जानवर, वो अगर उसका दिमाग जब खराब हो जाता है तो वो खोपड़ियाँ उखाड़ लेता है इंसान जी। नाराज हो जाए तो छोड़ता नहीं इंसान को, उसकी कुव्वत और ताकत का हम अंदाजा नहीं कर पाएंगे। बहुत ताकतवर जानवर होता है, दो राय नहीं। सहरा का सफीना है वो, तो बेहतरीन जहाज है रेगिस्तान का। बाहर आ रही दो राय नहीं है। तो कहा यह जा रहा है कि इन जैसे बड़े डील वाले जानवर हैं, उनको अल्लाह ताला ने अपने करम से तुम्हारे लिए मुसख्खर कर दिया, और इनसे बार बर्दारी के और कौन कौन से दुनिया भर की खिदमत तुम्हें दे रहे हैं। इसका शुक्र भी तो अदा करना है तुम्हें। लअल्लकुम तशकुरून, उम्मीद है कि तुम शुक्र। तो शुक्र ही का तरीका बार बार कहा जा रहा है कि शुक्र का बेहतरीन तरीका कुर्बानी।
हुजूर नबी अकरम को भी शुक्र का तरीका नमाज और कुर्बानी बताई थी, हमारे लिए भी शुक्र का बेहतरीन तरीका साल में एक बार कम से कम वाजिब कुर्बानी है। याद रखिए, बार बार मैं अर्ज कर रहा हूँ, आप और करते हैं, अक़ीक़े की भी कुर्बानी होती है, ये अलग बातें हैं। खुशी, हर खुशी के मौके पर आप कुर्बानी करें, अल्लाह के नाम पर दें, तो एक अलग बात है, वो तो है ही। लेकिन ये कि वाजिब कुर्बानी की बात हो रही है यहाँ पर। फरमाया कि कज़ालिका सख़्ख़रनाहा लकुम, इसी तरह के ये मुसख्खर कर दिया हमने तुम्हारे लिए इनको जानवरों को, तो इसलिए किया है लअल्लकुम तशकुरून, इसका तकाज़ा है कि तुम शुक्र अदा करो, शुक्र करो अदा। फिर फरमाया कि तुम अगर ये समझते हो कि इनके खून और गोश्त अल्लाह के यहाँ पहुँचते हैं तो गलत बात है कि लन यनालल्लाह लुहूमुहा वला दिमाउहा वलाकिन यनालुहु तक़वा मिनकुम। उस ज़माने के लोगों में ये एक किस्म का जो है तबहुम परस्ती, आज भी दुनिया के अंदर तबहुम परस्ती वो पाई जाती है मुशरिकाना सारे मज़ाहिब में, कि वो उस बुत के साथ में बुत पे लथेड़ देते थे उस ज़माने में खून, उसका कुर्बानी का अपने भेंट चढ़ाने में, जैसे कहते भेंट चढ़ाते थे। तो कहा अल्लाह ताला प्यारी और अकली वाली बात कर रहा है कि लन यनालल्लाह लुहूमुहा, कि अल्लाह ताला के हाँ ना तो उनका लहम यानी गोश्त पहुँचता है, वला दिमाउहा ना खून पहुँचता है, तो क्या पहुँचता है, वलाकिन यनालुहु तक़वा मिनकुम, तुम्हारा वो परहेज़गारी, तुम्हारी वो नीयत पहुँचे। बार बार याद दहानी कराई जा रही है। मकसद क्या है? मकसद तो वही है कि इंसान सिर्फ और सिर्फ अपने रब के आगे यकसू होकर उसी की इबादत करे और सर अफगंदगी करे, सर झुका दे, बल्कि अल्लाह की राह में कुर्बान होने का जो है फैसला कर ले कि अगर अल्लाह ताला हुक्म देगा मुझे तो मैं अल्लाह की राह में जान दे दूंगा। अगर वो कभी भी नहीं सोचता ऐसा तो मुनाफिकत की मौत मर रहा है। कभी भी नहीं सोचता अगर ऐसा हो कि अल्लाह की राह में मेरी जान कुर्बान हो जाए। फरमाया कि कज़ालिका सख़्ख़रहा लकुम लितुकब्बिरुल्लाह अला मा हदाकुम व बश्शिरिल मुहसिनीन। इसी तरीके से हमने इनको तुम्हारे लिए मुसख्खर कर दिया। बार बार अल्लाह ताला कह रहा है, क्यों? इसलिए कि लितुकब्बिरुल्लाह अला मा हदाकुम, ताकि इन जानवरों को तुम अल्लाह की तकबीर बयान करो। आपने गौर किया, इससे पहले अल्लाह का नाम लो कहा था, यज़कुरुस्मल्लाहि, यहाँ कहा जाए लितुकब्बिरुल्लाह अला मा हदाकुम, वहाँ कहा नाम लो, यहाँ कहा तकबीर कहो, तो हम क्या कहते हैं? बिस्मिल्लाहि अल्लाहु अकबर। किसने सिखाया? हमारे आका हुजूर नबी अकरम मोहम्मद मुस्तफा ने कहाँ से सिखाया? इन्हीं कुरान की आयात की रोशनी में सिखाया। वहाँ कहा पहले कहा अल्लाह का नाम लो, अब कहा अल्लाह की तकबीर बयान करो। हम उसी तरतीब में भी कहते हैं बिस्मिल्लाहि अल्लाहु अकबर। आप गौर करें कभी, ये कुरान पाक में जो इशारे होते हैं अल्लाह का रसूल ही जानता है उनको किस तरीके से उसको एग्जीक्यूट करना है। तो अल्लाह के रसूल के अहकाम को भी हमें बिल्कुल इसी तरीके से दांतों से पकड़ लेना है, क्योंकि अल्लाह का रसूल ही कुरान पाक की सही तशरीह करता है। सिर्फ सही तशरीह अल्लाह के रसूल करते हैं। तो फरमाया कि लितुकब्बिरुल्लाह अला मा हदाकुम। अब यहाँ दूसरी बात करिए, लितुकब्बिरुल्लाह अला मा हदाकुम, ताकि तुम तकबीर बयान करो इन बात पर कि अल्लाह रब्बुल करीम ने तुम्हें हिदायत बख्श दी। बिल्कुल सही बात है, हिदायत बख्शी पर अल्लाह का शुक्र अदा करना अल्लाह ताला का इतना बड़ा करम है कि उसने हमें मोमिन और मुस्लिम बना दिया, हुजूर नबी अकरम की उम्मत में बना दिया, अपना बंदा बनाया, ऐसा बंदा कि जिसको कुछ अल्लाह का नाम लेने की तौफीक तो हो गई कम से कम। फरमाया कि लितुकब्बिरुल्लाह अला मा हदाकुम, इसी बात को कुरान पाक में रोजे के लिए भी कहा है, लितुकब्बिरुल्लाह अला मा हदाकुम। फिर फरमाया कि बश्शिरिल मुहसिनीन, बशारत दे दो मुहसिनीन के लिए, जो नेकोकार हैं, जो खूबकार हैं, अच्छे से अच्छा, ज़्यादा से ज़्यादा, बेहतर से बेहतर करने की जोया हैं। यानी ये नहीं कि आप मारे बांधे कर रहे हैं, जैसे मैंने बताया थकाहारा, कमज़ोर लागे जानवर, किया नहीं किया, बड़े के बजाय छोटे के बजाय बड़े को कर लो, यही कर लो, मतलब मुख्तलिफ उनकी चीज़ें, ये नहीं। ये चीज़ है कि बश्शिरिल मुहसिनीन, हमें ज़्यादा से ज़्यादा, बेहतर से बेहतर, अच्छे से अच्छा करना है। इसलिए कि अल्लाह के लिए हम कर रहे हैं। हमने क्या दिया? हम कहेंगे कि हमने जान दी, तो हालांकि वो शायर इतना अच्छा नहीं रहा, उसने तो जिंदगी भर जो है मैं की तरफ पढ़ा रहा,
لیکن وہ کہہ رہا ہے کہ جان دی ہوئی اسی کی تھی، حق تو یہ ہے کہ حق ادا نہ ہوا۔ اگر جان بھی دے دی تو ہم نے کس کی جان دی؟ کون سی جان دے دی؟ اس کے رب کی دی ہوئی جان دی۔ حق تو یہ ہے کہ حق ادا نہ ہوا۔ تو بات یہی ہے کہ ہم جو ہے اللہ کی راہ میں اپنی جان کا نذرانہ دینے کی تمنا کریں گے۔ اگر میرا رب کہے گا کہ اب تم جان دے دو تو اس وقت ہم اس میں کوئی چوں چرا نہیں کریں گے تو مومن ہیں۔ قرآن یہ کہتا ہے، اللہ یہ کہتا ہے، اس کا رسول یہ کہتا ہے، اگر ذرہ برابر چوں چرا کی ہم نے تو ہم منافق ہوں گے، مانے جائیں۔ اللہ رب کریم مجھے اور آپ کو سب کو مومن بنا دیں گے، توفیق نصیب فرما دے۔ اور منافقت کا ذرہ برابر شائبہ بھی نہ ہو اللہ رب کریم، کیونکہ اگر ذرہ برابر بھی منافقت ہوئی تو ہمارے سارے اعمال حقارت ہیں اور اسفل سافلین کے لیے ہمارے اعمال ہوں گے۔ ہمارے رب سے ہماری دعا ہے کہ اس وقت جو کچھ بھی اللہ رب کریم نے ذوالحجہ میں جو اس عشرے کے اندر خاص طور سے نیک کاموں کا حکم دیا ہے، اس کے رسول نے اس کی توفیق نصیب فرما دے، زیادہ سے زیادہ ہم کریں اور قربانی ہم سب لوگ نیت کریں، اور اللہ تعالیٰ میری آپ کی سب کی قربانی کو قبول فرما لے، ہمارے گناہوں کو بخش دے، ہمیں سچا اور پکا مومن مسلم بنا دے۔ ربنا تقبل منا انک انت السمیع العلیم وتب علینا انک انت التواب الرحیم وآخر دعوانا